أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 147 سے 150 تک کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں انہی آیات کے معنی اور مفہوم کے تحت آپ حضرات کے سامنے اس کا خلاصہ کرنے کی کوشش کی جائے گی. سابقہ آیتوں میں آپ حضرات کو یہ بات یاد ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش پر اپنے بندوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا. اور جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حالت نماز میں اپنے چہرے انور کو بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کی طرف پھیرا اور صحابہ کرام میں سے اکثر نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور تقلید کی تو یہودیوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو یہودیوں نے مختلف قسم کے سوالات اس حوالے سے پیدا کیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو عمل رہا وہ عمل اللہ تبارک و تعالی کی مرضی تھی، اللہ تبارک و تعالی کا منشا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلے کے تعلق سے اس بات کے منتظر تھے کہ قبلہ تبدیل ہو اور اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ قبلے کے تعلق سے ہو جائے کہ وہ بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے انور کو متوجہ کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش پوری ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت نماز میں میرے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ نے اپنے چہرے انور کو بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف پھیر لیا. یہودیوں کا اعتراض ہوا اور یہودیوں کے تعلق سے الحمدللہ کافی گفتگو ہو چکی ہے. ان کی حال حقیقت کا اندازہ آپ حضرات کو ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے یہودی دین کے احکام میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونے والی آیتوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں بحث مباحثہ کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کے دلوں کے اندر مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ سے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ جو یہودی تمہارے درمیان موجود ہیں اور مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، ان یہودیوں کو پہلی بات تو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اگر یہ پوچھتے ہوئے یعنی سوال کرتے تو ان کے سوال کا جواب دیا جا سکتا، مگر ان کا کام یہ تھا کہ یہ سوال پیدا نہیں کرتے تھے بلکہ شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے.
قرآن کریم کی ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں یہودیوں نے اختلاف کیا، اور صرف اس دور کے یہودیوں نے نہیں بلکہ آج بھی قرآن کریم کی کئی آیتوں سے یہودیوں کا اختلاف ہے، اور ان کی کوشش جاری رہتی ہے کہ کسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے جن آیات سے ان کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے، ان کے مزاج کا پتہ چلتا ہے، ان کے اعمال کا پتہ چلتا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کے ساتھ میں معاملات کیے ہیں، اور کتنے نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور کس طرح نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں انہوں نے تحریف کی ہے، یہ تمام چیزیں قرآن کریم میں موجود ہے۔ اور ان کا موجود رہنا صرف اس دور کے صحابہ کی حد تک محدود نہ تھا، بلکہ قیامت تک یہ قوم باقی رہنے والی تھی، تو قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو اس بات کا علم ہو کہ کون تمہارے دوست بن سکتے ہیں اور کون تمہارے دشمن بن سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لے کہ جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے باوجود حضور کی ذات کا انکار کرتے رہے، حضور کے خلاف لوگوں کو جنگ پر ابھاتے رہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہے، حضور کے صحابہ کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ آئے دن نئے نئے منصوبے بناتے رہے، جب وہ حضور کے دور میں رہتے ہوئے حضور کے نہ ہو سکے تو یقیناً یہ قوم کبھی بھی ہماری نہیں ہو سکتی۔ آج اس قوم کی کیفیت یہ ہے کہ اس قوم نے مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف جو تحریکیں چلائی ہیں، جو منصوبہ بند سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں، ان کا جو مشن ہے، ان کے جو مزاج ہے، ان کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر ہے، یقیناً آج مسلمانوں کے اندر اس کلچر کو یہ لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور صرف ڈالنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ آج مسلمانوں کا وہ طبقہ جسے ہم نوجوان کہتے ہیں، آج ان کے نرغے میں آ چکا، ان کے شکنجے میں آ چکا۔ آج حالت یہ ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے میں بیٹھ کر پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بڑی چالاک قوم ہے، بڑی عیار قوم ہے، بڑی مکار قوم ہے، جن سے دوستی نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، آج مسلمان جانے انجانے میں ان سے محبت کرنے لگے، ان کی باتوں کو سننے لگے، ان کی دی ہوئی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، چاہے وہ کھانے کے پروڈکٹس ہوں، یا پھر وہ کاسمیٹکس ہوں، یا پھر کوئی بھی چیز ہو۔ آج کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ان کے پروڈکٹ کے بغیر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے، ہماری اولادیں ان کے پروڈکٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی، چاہے وہ اپنے پروڈکٹ میں حرام ملا دیں، چاہے وہ اپنے پروڈکٹ میں غلیظ چیزیں ملا دیں، کسی جانور کا خون، کسی جانور کی ہڈیوں کا پاؤڈر، کسی جانور کا گوشت بھی ملا دیں، مگر ہماری زبانیں ان کے پروڈکٹ سے اتنی لذیذ ہو چکی ہیں اور اتنی لذت ان کے پروڈکٹ میں محسوس کی جاتی ہے کہ اس کے بغیر نہ ہم رہ سکتے ہیں، نہ ہماری نسلیں رہ سکتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یقیناً یہی وہ چیز ہے جو آج ہماری کمزوری بن چکی، اور آج اس کے بغیر ہمارا رہنا دشوار ہو چکا۔ ان چیزوں کے ذریعے انہوں نے ہمارے ذہنوں پر قبضہ کیا، ہمارے گھروں پر قبضہ کیا، ہماری تعلیم پر قبضہ کیا۔ آج تعلیم کے نام پر بے شمار مسلمانوں کو غلط راستے پر لے جایا گیا، آج فیشن کے نام پر بے شمار بچیوں کو بے پردہ کیا گیا، بے شمار بچوں کے ستر کو کھول دیا گیا، آج ماڈرن تہذیب اور کلچر کے نام پر بے شمار مسلمان اسی تہذیب کو اپناتے ہوئے کوئی پب میں نظر آتا ہے، کوئی بار میں نظر آتا ہے، کوئی کسی غیر کی بچی کو لے کر پارک میں نظر آتا ہے۔
اس طریقے سے آج انہوں نے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا. جو بچے ہوئے تھے ان کے ہاتھ میں سیل فون دیے اور ایسے ایسے ایپس اس سیل فون میں ڈال دیے گئے کہ ایک مرتبہ اگر کسی نے اس ایپ کو انسٹال کر لیا تو پھر جب تک وہ ایپ باقی ہے تب تک ایک انسان کا تعلق اس سے باقی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ مسلمان اپنے دین سے محبت نہ کرے، مسلمان اپنے دین کے اصول سے محبت نہ کرے، مسلمان اپنی شریعت سے دور ہو جائے، اور جب کبھی شریعت کے تحفظ کی بات آئے تو شریعت کے تحفظ کے لیے مسلمان اپنی مسجدوں کے علماء کو آگے کر دے، مدرسوں کے حفاظ کو آگے کر دے، دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو آگے کر دے، اور دوسروں کے ساتھ ساتھ وہ خود ان چیزوں پر اعتراض کرتا ہے کہ برقع کیا ضروری ہے، داڑھی کیا ضروری ہے، امامہ کیا ضروری ہے، اسلامی لباس کیا ضروری ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ آج مسلمانوں کے نظریات تبدیل ہو گئے اور مسلمان کسی کے کنٹرول میں آ چکا ہے، کسی کے ہاتھ کا کھلونا بن چکا ہے. یہ انہی چیزوں سے قرآن بچاتا ہے، انہی چیزوں سے قرآن انہی چیزوں کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ تمہیں یہودیوں سے بچنا کیوں ہے، تمہیں عیسائیوں سے دوستی کیوں نہیں کرنی، تمہیں مشرکین سے اپنے آپ کو محفوظ کیوں کرنا ہے. اس لیے کہ ان کی دوستی کی وجہ سے ان کی عادتیں تمہارے اندر آئیں گی، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ تم کب کفر کر بیٹھو تمہیں اس کا علم بھی نہ ہوگا، کیونکہ علم اسے ہوگا جسے یہ بھی پتا ہو کہ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، ایمان کی علامت کیا ہے، کفر کن باتوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں کی وجہ سے بندہ کافر بن جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بندوں کو سیکھنی اور سمجھنی چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم نے بار بار یہودیوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا، عیسائیوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا، مشرکین کا تذکرہ اس لیے فرمایا کہ مسلمان ان سے دور رہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں. کہیں ان کے نرغے میں آ گئے، کہیں ان کے شکنجے میں آ گئے تو پھر بڑی مشکل ہے ان کے ہاتھوں سے نکلنا. مگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بندہ کبھی بھی ان کے شکنجوں سے نکل سکتا ہے. مگر اللہ جب ہی چاہتا ہے، جب بندہ چاہے کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے باز رکھوں، اور جب توبہ کرتا ہے تب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کو اسی لیے ہدایت والی کتاب کہا گیا. یہ ہر طرح سے اپنے ماننے والوں کی اور اپنے پڑھنے والوں کی یہ کتاب ہدایت کرتی ہے. جن آیتوں کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا معنی اور مفہوم سماعت کر لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد پاک ہو رہا ہے جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: یہ تحویل قبلہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، تو اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے. سو تم نیکیوں میں دوسرے سے آگے نکلو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور بے شک یہ تحویل قبلہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے. اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے. البتہ ان میں سے جو ظالم ہیں وہ تم پر ضرور ناحق الزام تراشی کریں گے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور کعبے کی طرف منہ کرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ 4 آیتوں کا مختصر سا خلاصہ ترجمے کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک آیت یا اس آیت کے
حصوں کو لے کر آپ کے سامنے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کا آغاز اس انداز سے فرمایا کہ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے، اور اے مخاطب تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ کئی آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے خطاب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، اور اس آیت سے مراد آپ کی امت ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ رب قدیر نے اپنے جتنے رسولوں کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا، جن جن کو نبوت عطا کی گئی، جن جن کو رسالت عطا کی گئی، جن جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغمبر بنایا، اپنا رسول بنایا، وہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو ماننے والے، اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے رسولوں کو اس فرش گیتی پر مبعوث فرمایا، وہ تمام کے تمام رسول اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر یقین کرنے والے رہے۔ اب اگر اس کا ترجمہ اور اس سے مراد ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو لیتے ہیں معاذ اللہ، تو پھر یہ ہوگا کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی قسم کا شک تھا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، انبیاء ہر اس چیز سے پاک ہوتے ہیں جو عیب کہی جائے، جس کو نقص کہا جائے، ہر اس چیز سے نبی پاک ہوتے ہیں۔ معاذ اللہ نبی سے گناہ صادر نہیں ہوتے، نبی سے جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہوتا۔ اب آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں، تو ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر تدبیر اختیار کی تھی جس کو بعض ایسے افراد کہ جو ان چیزوں سے صحیح واقف نہیں ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو جھوٹ ثابت کیا معاذ اللہ۔ حالانکہ یہی ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا، تو پھر قرآن کی یہ آیت بھی وہی لوگ پڑھتے ہیں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کریں، بے شک وہ سچے نبی رہے۔ اب آپ اندازہ کریں جس کو رب نے سچا نبی فرمایا ہو، وہ نبی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس نبی سے جھوٹ کا کوئی امکان ہو سکتا ہے؟ اس نبی نے جہاں پر بھی اس قسم کی گفتگو فرمائی ہے، وہاں پر آپ نے تدبیر اختیار کی ہے، ذو معنی الفاظ کا آپ نے استعمال فرمایا ہے، جس کو بعضوں نے بغیر سمجھے اور بعضوں نے دانستہ طور پر نبی سے غلطیوں کو ثابت کیا ہے۔ حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ قوم کے اندر جو چیز عیب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام انبیاء کرام کو ان عیوب سے اور ان نقائص سے پاک رکھا ہے، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ کسی معاملے میں شک کرنا یہ بھی ایک قسم کا عیب ہوتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کسی شک کرنے والے کو تو آپ اس کی تعریف نہیں کرتے۔ افریقہ والوں کا کعبہ، سمت کعبہ مشرق کی طرف ہے، اور بر صغیر یعنی ہمارا ہندوستان ہے، اور ہندوستان سے لگ کر جتنے ممالک ہیں ان کے لیے سمت کعبہ مغرب کی طرف ہے۔ دوسری تفسیر، یہ پہلی تفسیر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر ایک کا الگ الگ قبلہ ہے، اور جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں، جیسے مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحانین کا قبلہ کرسی ہے، کروبین کا قبلہ بیت المعمور ہے، انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارا قبلہ کعبۃ اللہ ہے۔ ان چیزوں کو مفسرین نے
इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तफसीर कबीर से नक़ल फरमाया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से खिताब फरमाता है, वलिकुल्लिन विजहतुन हुवा मुवल्लीहा। अब इसके बाद रफ़ फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, यानी तुम सब नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलो। इस आयत का मतलब यह है कि काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने में तुम एक दूसरे से आगे निकलो, और ये उसके लिए है कि रब ने फरमाया कि हर नेकी में सबकत करो। इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस आयत से यह मसला निकाला है कि नमाज को अव्वले वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एतबार के फरमान के मुताबिक इस आयत की तौजी ये होगी कि हर नमाज को उसके मुस्तहब वक्त में पढ़ने में सबकत की जाए। जैसे फज्र की नमाज का मुस्तहब वक्त है जब तुलुए फज्र के बाद सफ़ेदी हो जाए। ज़ोहर की नमाज को गर्मियों में ठंडा करके और एक मिस्ल साए तक मुअख्खर करके पढ़ना मुस्तहब है। असर की नमाज को मुअख्खर करके सूरज के जर्द होने से पहले पढ़ना मुस्तहब है। मगरिब की नमाज को गुरूब आफताब के फौरी बाद जल्दी पढ़ना मुस्तहब है, और इशा की नमाज को तिहाई रात तक मुअख्खर करके पढ़ना मुस्तहब है। अब इसकी दलील इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस अंदाज से देते हैं, यानी फज्र के मुस्तहब वक्त की दलील हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यह हदीस है, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने तिरमिज़ी शरीफ में नक़ल फरमाया। हज़रत राफ़े इब्न खुदैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेदी फैलने के बाद फज्र की नमाज पढ़ो, इसमें ज़्यादा अज्र है। इस हदीस पाक को इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में नक़ल फरमाया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल के हवाले से ज़ोहर की नमाज का जो सबूत मिलता है वो भी इमाम तिरमिज़ी रिवायत करते हैं। और चूँकि गर्मियों में ज़ोहर की नमाज को ठंडा करके और एक मिस्ल तक मुअख्खर करके पढ़ने की ये दलील इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास है। इमाम तिरमिज़ी बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब गर्मी शदीद हो तो नमाज को ठंडा करो, क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम के भड़कने से होती है। इमाम बुखारी इस अंदाज से रिवायत करते हैं, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन ने जब ज़ोहर की अजान देने का इरादा किया तो आपने फरमाया, ठंडा करो ठंडा करो, और फरमाया गर्मी की शिद्दत जहन्नम के भड़कने से होती है, सो नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ो। फरमाया हत्ता कि हमने टीलों का साया देखा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह गर्मी के दिनों में नमाज ज़ोहर की मुअख्खर इसी हदीस को लेकर करते हैं, और फरमाते हैं कि जब तक किसी चीज़ का साया, यानी एक लकड़ी आपने रखी है और उस लकड़ी का साया अगर एक लकड़ी के बराबर हो जाता है तो उस वक्त आप ज़ोहर की नमाज अदा करें, मुअख्खर करें। यह ज़ोहर की नमाज का मुस्तहब वक्त है। इसी तरह असर की नमाज के ताल्लुक़ से इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस हदीस से असर की नमाज के मुस्तहब वक्त का इशारा लिया। इमाम मुस्लिम रिवायत करते हैं, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज है कि वो सूरज को देखता रहता है, हत्ता कि जब सूरज शैतान की दो सींगों के दरमियान हो जाता है तो वो खड़ा होकर 4 ठोंगे मार लेता है और अल्लाह का बहुत कम जिक्र करता है। इस हदीस पाक को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम में नक़ल फरमाया है। इस हदीस से मालूम हुआ कि सूरज के जर्द होने से पहले असर की नमाज पढ़ लेनी चाहिए। इमाम हाकिम रिवायत करते हैं कि ज़ियाद इब्न अब्दुल्लाह नक़ई बयान करते हैं,
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. مؤذن نے آ کر کہا نماز یا امیر المؤمنین. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. اس نے پھر اٹھ کر کہا نماز یا امیر المؤمنین. آپ نے فرمایا یہ ہمیں سنت کی تعلیم دیتا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر ہمیں عصر کی نماز پڑھائی. پھر ہم واپس آ کر وہیں بیٹھ گئے جہاں پہلے بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہم گھٹنوں کے بل جھک کر سورج کو غروب کے لیے اترتا ہوا دیکھ رہے تھے. امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس حدیث کی اور اس روایت کی سند صحیح ہے اور اس کو مستدرک میں نقل فرمایا. چونکہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ نفل پڑھنے والوں کو زیادہ وقت نہ مل سکے. اور اس کی تائید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے بھی ہوتی ہے. اور مغرب کے مستحب وقت کے متعلق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. امام داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت مغرب کی نماز کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی، یا فرمایا نیکی پر رہے گی. یعنی مغرب کو اتنا وقت نہیں لگا دینا چاہیے کہ ستارے چمکتے ہوئے نظر آئے، جیسے آج کل بعض حضرات اس عمل کو پابندی سے کیا کرتے ہیں. جیسے ہی مغرب کا مستحب وقت شروع ہو جائے، یعنی سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے اور پھر سرخی نظر آنے لگے، تو اس وقت میں مغرب کی اذانیں دے کر مغرب کی نماز ادا کر لینی چاہیے. اور اس سے زیادہ تاخیر کرنا یہ بہتر بات نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خیر کا ذکر فرمایا جو لوگ مغرب کی نماز مستحب وقت میں ادا کر لیتے ہیں. اور عشاء کے مستحب وقت کے تعلق سے یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دلیل کے طور پر لیتے ہیں. امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات تک مؤخر کریں. امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب میں جامع ترمذی میں نقل فرمایا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نمازوں کے حوالے سے جو موقف تھا یقیناً وہ ہم نے آپ کے سامنے ظاہر کر دیا. اور فاستبقوا الخیرات یعنی نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرو. یقیناً نماز بہت بڑی نیکی ہے، نماز یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے. لہٰذا جب بھی نماز کا وقت ہو جائے بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی قسم کی کوتاہی کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ آیت کا تیسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا حصہ ہم نے پڑھا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ مُوَلِّيهَا، دوسرا حصہ پڑھا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. اب آیت مبارکہ کا تیسرا حصہ ہے أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ آیت یا تو خاص نمازیوں کے متعلق ہے، یعنی تم کعبے کے شمال میں ہو یا جنوب میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں، تم دور دراز کی مختلف جہات اور مختلف علاقوں سے جہاں سے بھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کو عین کعبے کی طرف نماز قرار دے گا. اس آیت کا دوسرا مفہوم مفسرین نے مراد لیا ہے، یا تو یہ آیت تمام لوگوں کے متعلق ہے کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں اور آندھیوں سے اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر کہیں پر بھی پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ان اجزاء کو قیامت کے دن جمع فرما کر رہے گا. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس آیت کا چوتھا حصہ ہے
کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کی طرف منہ کرنے کے جو احکامات دیے ہیں اس کو 3 بار میرے رب نے بیان فرمایا۔ ایک تو ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهك شطر المسجد الحرام۔ دوسرا پھر ہم نے پڑھا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور دوسرا ہم نے پڑھا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ پھر فرمایا گیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ یہ مکمل اللہ تبارک و تعالی نے حکم جاری فرمایا۔ ارشاد فرمایا پہلی جو آیت ہے اس میں کہ آیت نمبر 149 رب فرماتا ہے اور اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا چہرے مبارک مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے اور جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے غافل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرما دیا کہ اے رسول آپ جہاں سے بھی باہر نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اس کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ اس آیت کو بھی ہم انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اس رکوع میں رب قدیر نے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ایمان والوں کو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ ظاہر میں یہ چیز تکرار ہے لیکن حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، کیونکہ ہر مرتبہ اس حکم کی ایک نئی علت بیان فرمائی۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی بار اس حکم کی علت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم ہے اور آپ کی رضا جوئی کے لیے مسجد حرام کو قبلہ بنایا اور نماز میں اس طرف منہ کرنے کا حکم دیا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، یہ اسی آیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بتانا مقصود تھا، آپ کے مقام کو بتانا مقصود تھا، آپ کے منصب کو بتانا مقصود تھا کہ حضور کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی کیسے پورا فرماتا ہے، اور یہاں پر بھی میرے آقا کی خواہش پوری کی گئی اور قیامت کے دن بھی میرے آقا کی خواہش پوری کی جائے گی۔ اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش کیا ہوگی؟ تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ یہی خواہش مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے رہے گی۔ حضور کا وہ امتی جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس کی سفارش کریں گے اور اس کو جہنم سے نکلوا کر جنت کی طرف لے جائیں گے۔ تو رب قدیر اپنے حبیب کی عظمت کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ میرا محبوب وہ ہے کہ محبوب اگر آسمانوں کی طرف دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کی مرضی اور محبوب کے منشا کے مطابق کعبے کو قبلے کو تبدیل کر دے اور محبوب کو اس بات کا اختیار دے دے کہ جس کو آپ قبلہ بنانا چاہیں بنا لیں، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبلے کے حوالے سے جو خواہش تھی وہ کعبۃ اللہ تھی، یعنی سمت کعبہ ہمیں ہمارا قبلہ ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا فرما دیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی عادت جاریہ ہے کہ وہ ہر قوم کا الگ الگ قبلہ بناتا ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سو اس نے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام کو بنا دیا اور اس کی طرف رب قدیر نے منہ کرنے کا حکم دیا۔ اور تیسری دفعہ اس کی علت یہ بیان فرمائی تاکہ یہود مسلمانوں کے خلاف حجت قائم نہ کریں، کیونکہ
تحویل قبلہ سے پہلے یہود یہ کہتے تھے کہ توریت میں جس نبی کے مبعوث ہونے کے متعلق لکھا ہوا ہے اس کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، تو لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا یہ وہ نبی نہیں ہے جن کے مبعوث ہونے کے متعلق ہماری کتاب میں پیشین گوئی کی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری بار اس وجہ سے مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تاکہ یہود ایمان والوں پر اعتراض نہ کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک وجہ ہمارے اکابرین یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ کیوں کہا گیا، تو ہمارے اکابرین فرماتے ہیں نماز پڑھنے کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھی جا رہی ہو، دوسری حالت یہ ہے کہ مسجد حرام سے باہر شہر مکہ میں نماز پڑھی جا رہی ہو، اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے باہر کسی اور شہر میں نماز پڑھی جا رہی ہو۔ تو پہلی آیت اس پر محمول ہے کہ مسجد حرام میں کعبے کی طرف منہ کیا جائے، دوسری آیت اس پر محمول ہے کہ مکہ مکرمہ میں کعبے کی طرف منہ کیا جائے، اور تیسری آیت اس پر محمول ہے کہ دیگر شہروں میں سے جہاں کہیں بھی ہو کعبے کی طرف منہ کیا جائے۔ ایک اور وجہ ہمارے اکابرین بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار کعبے کی طرف منہ کرنے کے حکم کے ساتھ بتایا کہ کعبے کی طرف منہ کرنے کے معاملے کا یہود و نصارہ کو علم ہے، اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اسی آیت میں فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، یہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس بات کا علم تھا، توریت میں اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ دوسری بار اس حکم کے ساتھ فرمایا اللہ کے نزدیک کعبے کا قبلہ ہونا برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے ہی کو قبلہ بنایا ہے، یہ برحق ہے، اسی لیے کعبے کو قبلہ بنایا۔ اور تیسری بار فرمایا یہ حکم اس لیے ہے تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے، کیونکہ عرب اپنے افعال میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کو پسند کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے، اور بیت المقدس کی طرف منہ کرنے میں تھوڑا انہیں تنگی محسوس ہوتی تھی، اسی لیے کعبے کی طرف منہ کرنا ان کے لیے نعمت تھا، اور یہ حکم ملت ابراہیمی کی طرف ہدایت تھا۔ ایک اور وجہ بیان فرماتے ہیں کہ پہلی بار فرمایا کہ آپ کی رضا کے لیے کعبے کو قبلہ بنایا، دوسری بار اس لیے فرمایا کہ آپ کی رضا کے علاوہ یہ تحویل برحق ہے، اور تیسری بار اس لیے فرمایا کہ یہ حکم عارضی نہیں ہے، یعنی پھر ایک اور حکم آئے گا اور قبلہ تبدیل ہوگا، نہیں، یہ حکم عارضی نہیں ہے بلکہ یہ تمام زمانوں اور تمام علاقوں کے لیے ہے۔ اسی طرح اور بھی اس حوالے سے کافی تحقیق کی گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم کہیں پر بھی رہو قبلے کی طرف منہ کرو، اور پھر تم کسی کی حجت سے پریشان نہ ہو، اور یہ جو تم پر بار بار یہ آیتیں نازل کی جا رہی ہیں تمہارے لیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس میں حجت قائم ہو جائے اور تمہیں لوگوں کے خلاف لوگوں کے لیے تمہارے خلاف کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اور یہ آیتیں بار بار اس لیے نازل کی گئی کہ اب تمہارے پاس میں حجت ہو جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ناحق اس قسم کی گفتگو کریں گے اور الزام تراشی کریں گے، تو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، یہ میں نے ایک آیت مبارکہ کا حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، مگر اس سے تعلق نہیں ہے، زبان سے یہ آیت مبارکہ کا حصہ آپ کے سامنے نکل چکا ہے۔ بس یہ ہے کہ جب کوئی الزام تراشی کرتا ہے اور آپ حق پر ہیں تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت میں اپنے بندوں سے فرما دیا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تم مجھ سے ڈرو۔ اور رب فرماتا ہے یعنی
यहूद व नसारा तुम्हारे किबले पर जो बातें करते हैं और उस पर ज़बान तान दराज करते हैं, तो तुम उनसे मत डरो, उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं। उनके एतराज़ात की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तुम किबले की तरफ से अपना मुंह मोड़ दो, बल्कि तुम अपनी बात पर कायम रहो, अपने अमल पर कायम रहो। और फिर बंदे को चाहिए अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की रोशनी में कि सिर्फ इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में बंदे को अल्लाह तबारक व तआला से डरना चाहिए। अपने आप को सच साबित करने के लिए कभी झूठ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने आप को हक साबित करने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गलत गवाहों को लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान ज़िंदगी में एक आरज़ी ज़िंदगी गुजारता है दुनिया में, मगर मरने के बाद उसके हर अमल का फैसला अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा। वो झूठ बोलता है या सच बोलता है, इसका फैसला खुदा फरमाएगा। वो अमानत में खियानत करता है या अमानत सही रखता है, इसका फैसला खुदा फरमाता है। बाज़ आमाल बंदों के ऐसे होते हैं जो बंदों के सामने जाहिर नहीं होते, मगर रब से वो आमाल छुपे हुए नहीं होते। इसीलिए बंदों को चाहिए कि अपने ज़ाहिर व बातिन को एक जैसा रखे, अपने आप को अपनी सही तौर पर तरबियत करे और अपने आप को हर उस झूठ से, हर उस ऐब से बचाने की कोशिश करे जिसकी वजह से आपके ईमान की खराबी हो, हमारे अमल की खराबी हो और हमारे आखिरत की खराबी हो। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के उन आमाल से नाराज होता है जो बंदा अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए या अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए झूठ का सहारा लेता है और लोगों से डरा करता है और लोगों से खौफ रखा करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में नेमत का जिक्र फरमाया। और नेमत क्या है? रब कदीर अपने बंदों को बेशुमार नेमतें अता फरमाता है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में गौर व फिक्र करे तो ज़िंदगी में जो कुछ मिल रहा है यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है, अल्लाह का इनाम है। इमाम तिरमिज़ी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत करते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुज़र हुआ। वो दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मैं तुझसे सब्र का सवाल करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह से मुसीबत का सवाल कर लिया। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह से सवाल करना हो तो यूं कहो कि अल्लाह मुझे आफियत अता फरमा दे, अल्लाह से आफियत मांगो। एक और शख्स के पास से आपका गुजर हुआ, वो दुआ कर रहा था, ए अल्लाह मैं तुझसे तमाम नेमत का सवाल करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्ने आदम क्या तुम जानते हो तमाम नेमत क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने नेकी की तवक्को पर दुआ की है। मेरे आका ने फरमाया, तमाम नेमत जन्नत में दाखिल होना और जहन्नम से निजात पाना है। यानी इस किस्म की दुआ भी बंदा कर सकता है। एक और शख्स के पास से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। वो कह रहा था, या ज़ल जलाली वल इकराम। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम अल्लाह से सवाल करो। इमाम तिरमिज़ी ने जामे तिरमिज़ी में इस हदीस पाक को नक़ल फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस हदीस पाक में अपनी उम्मत को दुआ मांगने के तरीक़े और सलीक़े सिखा रहे हैं। और इस दुआ में एक बंदे के ताल्लुक़ से बयान किया गया कि बंदे ने जब अल्लाह की बारगाह में तमाम नेमत का सवाल किया तो मेरे आका ने उसका खुलासा फरमा दिया। तो रब कदीर की तरफ से जो बंदों को नेमतें नसीब होती हैं, उन नेमतों को कामिल उस वक्त करार दिया जाएगा जब बंदा अपने आमाल के ज़रिए अपने रब को राज़ी करके अल्लाह की जन्नत में जाए और जहन्नम से महफूज कर दिया जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुख्तसर सा तर्जुमा और तशरीह इन 4 आयतों की आप हज़रात के सामने की गई है। आइंदा नशिस्त में इसके बाद वाली आयत के हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि रब कदीर जो कुछ कहा गया कहने में गलती हो तो अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमा दे। इन बातों पर मुझे और इन सब को अमल करने, इन बातों को दूसरों तक पहुँचाने की
توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔